بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں فوائد السالکین کا بیان چل رہا تھا۔ فوائد السالکین کی ایک مجلس الحمدللہ مکمل کر چکے ہم، اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ سوموار کے روز یعنی پیر کے دن ماہ شوال سن 584 ہجری کو قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ چند درویش اہل صفا حاضر تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ طریقت کے اولیاءوں اور بزرگ مشائخ اور بر و بحر کے چلنے والوں نے سلوک کے حسب ذیل درجے مقرر کیے ہیں، یعنی جو نیچے اس کے درجے دیے گئے ہیں۔ بعض نے سلوک کے 180 درجے مقرر کیے، کچھ لوگوں نے سلوک کے 180 درجے مقرر کیے، طے کیے، لیکن طبقہ جنیدیہ نے 100 مرتبہ مقرر کیے ہیں۔ بعض نے 180 اور طبقہ جنیدیہ نے 100 مرتبے مقرر کیے، 100 درجے مقرر کیے، اور بصریہ نے 80 اور ذوالنون مصری نے 70 اور ابراہیم بشر حافی والوں نے 55 اور خواجہ بایزید اور عبداللہ مبارک اور سفیان ثوری انہوں نے 45، اور شجاع کرمانی اور خواجہ سمنون محب اور خواجہ محمد عرشی نے 20 مرتبے یعنی 20 درجے سلوک کے مقرر کیے ہیں، طے کیے ہیں۔ پھر خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ مندرجہ بالا طبقات یعنی اوپر جو طبقات ذکر کیے گئے ہیں، انہوں نے سلوک کے درجے مقرر کر کے مندرجہ ذیل طور پر ان کی تمثیل کی ہے، یعنی آگے جو مثالیں دی جا رہی ہیں تو وہ سلوک کے درجے بطور تمثیل کے مثال دے کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے 180 درجے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 80واں حصہ کشف اور کرامات کا رکھا ہے۔ آخری حصہ جو ہے کشف اور کرامات کا رکھا ہے، اور اگر 80ویں درجے پر پہنچ کر کشف اور کرامات سے اپنی تئیں بچا لے، یعنی کشف اور کرامات سے خود کو بچا لے، تو باقی 100 بھی طے کر لے گا۔ اس کے بعد جو چاہے کشف کرے، یعنی حالات کو کھولے، واضح کرے، کشف کی جو کیفیت ہوتی ہے واضح کرے، لیکن جب 80ویں درجے ہی میں کشف کرے، یعنی یہیں پر پہنچ کر اگر وہ کشف کو ظاہر کرتا ہے تو باقی 100 درجے طے نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن کامل مرد وہ ہے جو اپنے تئیں یعنی خود اس وقت کشف نہ کرے، خود سے اس وقت تک کشف نہ کرے جب تک کہ یہ تمام درجے حاصل نہ کر لے، وہ کامل مومن ہے، کامل مرد ہے۔ حلقہ جنیدیہ میں 100 مرتبے مقرر ہے، یعنی 100 درجات مقرر ہیں۔ انہوں نے 17واں مرتبہ کشف اور کرامات کا مقرر کیا ہے۔ پس جو شخص اسی 17ویں درجے میں کشف اور کرامات میں مشغول ہو جاوے تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن کامل مرد وہی ہے جو سارے مرتبے طے کر لینے سے پیشتر سارے مرتبے طے کر لینے سے پہلے کشف نہ کرے، یعنی جو کشف اور کرامات کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت کو ظاہر نہ کرے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دعا گو کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بات
اہل طریقت نے اس واسطے کہی ہے، طریقت والوں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ جب سالک 180ویں درجے پر پہنچ کر بھی، یعنی جب سلوک طے کرنے والا آخری درجے پر پہنچ کر بھی اپنے تئیں خود سے کشف نہ کرے تو وہ اور ترقی کر سکتا ہے، لیکن سالک عموماً اسی درجے میں جو کشف اور کرامت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتا ہے، یعنی خود سے یا خود کو وہ کیا کرتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، پس آگے کہاں ترقی کر سکتا ہے۔ طبقہ بصریہ کے مطابق 80ویں درجے پر پہنچ کر کشف اور کرامات میں مشغول نہ ہوئے تو بہتر ہے، اس واسطے کہ اور مرتبوں میں بھی ترقی کر سکے، آگے وہ ترقی کے درجات اور طے کر سکتا ہے اگر کشف اور کرامات میں مشغول نہیں ہوتا ہے تب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اور مشائخ جنہوں نے اپنے تئیں ان مراتب میں کشف کر دیا، یعنی خود سے رہ کر ان مراتب میں اگر کشف کیا، حالات کو کھول دیا، تو وہی اسی مرتبے میں رہ گئے ہیں، ان کو کامل نہیں کہا جاتا، یعنی یہیں پر رہ گئے، یہیں پر رک گئے، کامل ان کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے تئیں اس مرتبے میں ظاہر کر دیا، یعنی خود سے اس مرتبے میں کشف کی کیفیت کو ظاہر کیا ہے، لیکن کامل حال وہ اشخاص ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جب تک سارے مرتبے طے نہیں کر لیتے کشف اور کرامات کی بات ظاہر نہیں کرتے، اگرچہ سارے درجے طے کرنے کے بعد کشف اور کرامت کرتے ہیں تو عین وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سارے درجے طے کر لینے کے بعد اگر کشف اور کرامت کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ بس اولیاء اللہ کی دعا میں جو فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مرتبے کے شروع ہی میں اپنے تئیں کشف کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی دعا میں جو فرق آتا ہے، ڈیفرنٹ آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مرتبے کے شروع ہی میں، آغاز ہی میں اپنے تئیں کشف کر دیتے ہیں، تو اپنے آپ سے وہ کشف کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور باقی درجوں میں محروم رہتے ہیں۔ اور جو کامل ہیں وہ جب تک پورے درجے طے نہیں کر لیتے کشف نہیں کرتے، پس ان کی دعا ضائع نہیں جاتی، یعنی ان کی دعا بیکار نہیں جاتی۔ لیکن طریقت کے اماموں نے جو سلوک کے 30 درجے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 8واں مرتبہ یعنی 8واں درجہ کشف اور کرامات کا مقرر کیا ہے، طے کیا ہے، لیکن جب 30ویں درجے تک نہیں پہنچ جاتے، جب تک 30ویں درجے تک نہیں پہنچ جاتے وہ کشف اور کرامات نہیں کرتے۔ لیکن طبقہ شاہ شجاع کرمانی اور سمنون محب اور خواجہ محمد عرشی، انہوں نے 20 درجے مقرر کیے ہیں اور 10واں درجہ کشف اور کرامت کا رکھا ہے۔ بس جو شخص اپنے تئیں خود کو اسی 10ویں مرتبے میں کشف کر دے، ظاہر کر دے، تو اسی میں ہی رہتا ہے، آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ مگر خواجگان چشت نے 15 مرتبے سلوک کے مقرر کر کے، 15 درجے سلوک کے طے کر کے 5واں کشف اور کرامت کا مقرر کیا ہے، طے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے تئیں یعنی خود کو 5ویں مرتبے میں ظاہر کر دے تو باقی مرتبے حاصل نہیں کر سکتا، باقی درجات حاصل نہیں کر سکتا، پس وہ ضائع ہیں، یعنی بیکار ہے۔ لیکن خواجگان چشت میں کامل وہ ہے کہ جب 15ویں درجے تک پہنچ جائے، اپنے تئیں ظاہر نہ کرے، خود کو ظاہر نہ کرے۔ جب خواجہ قطب الاسلام نے یہ تمثیل، یہ مثال دے کر سلوک کی بیان فرمائی تو آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور رونے لگے، اور اس دعا گو کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یعنی میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، حضرت بابا فرید، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ دائرہ محمدیہ میں ایسے مرد بھی ہیں جو ان مذکورہ بالا اہتمام مراتب کو طے کر کے لاکھوں درجے اور بھی طے کر جاتے ہیں،
اور پھر بھی اپنے دوست کا ذرہ بھر بھی بھید ظاہر نہیں کرتے، یعنی راز ظاہر نہیں کرتے. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہے، جنہوں نے ان ملفوظات کو ترتیب دیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے. اللہ اکبر. دائرہ محمدیہ میں ایسے بھی مرد ہیں جو مذکورہ بالا اہتمامی مراتب کو طے کر کے، یہ جو اوپر درجے ذکر کیے گئے ان کو طے کرنے کے بعد لاکھوں درجے اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر بھی اپنے دوست کا راز ظاہر نہیں کرتے. انہیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں. جب یہ حالت ہوتی ہے تو بلحاظ مقام کے ترقی کر جاتے ہیں، اور یعنی جیسے جیسے ترقی کرتے جاتے ہیں عالم تحیر میں پڑتے ہیں، حیرت کے عالم میں پڑ جاتے ہیں. اور جب عالم تحیر میں پڑتے ہیں تو ان کا فراق، یعنی ان کی جدائیگی وصل سے بدل جاتا ہے. ان کا فراق وصل سے یعنی ملاقات سے بدل جاتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جدا ہے، لیکن وہ بظاہر مل گئے. اب یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، فراق اور وصل. تو جیسے ہی کہ خواجہ قطب الاسلام نے ہمیشہ ان کی برکتیں، ان فوائد کو ختم کیا، عالم تحیر میں مشغول ہو گئے. اور دعا گو کی ایک ویرانے میں کٹیا تھی، یعنی جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فائدے کی باتوں کو ختم کیا، تو جو ان کے مرید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویرانے میں ایک کٹیا تھی، وہاں جا کر میں مشغول ہو گیا، اپنی عبادت میں لگ گیا. الحمدللہ علی ذالک، اس بات پر اللہ کا شکر ہے. سوموار کے روز یعنی پیر کے دن ماہ ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 584 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. قدم کو چومنے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا. اہل صفا اور درویشوں کا ایک گروہ، صوفیوں کا اور درویشوں کا ایک گروہ، ایک لشکر مولانا علاء الدین کرمانی اور شیخ محمود موزہ دوز حاضر خدمت تھے. درویشوں کی تکبیر کہنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ وہ درویش اللہ کی کبریائی کیسے بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں، کہ درویش لوگ جو گلی کوچوں میں اور دروازوں اور بازاروں میں تکبیر کہتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے. خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس طرح پر تکبیر کہنی کہیں نہیں آئی جیسا کہ تکبیر کے موقع پر کہتے ہیں. اس طرح پر تکبیر کہنا کہیں پر نہیں آیا جیسا کہ تکبیر کے موقع پر کہتے ہیں، کیونکہ تکبیر اصل میں شکر کے موقع پر کہی جاتی ہے. جب انسان کو کوئی دنیاوی یا دینی نعمت حاصل ہو تو نعمت کی زیادتی کے لیے شکر کرتا ہے، ایسے موقع پر تکبیر جائز ہے، اللہ اکبر کہنا جائز ہے. پھر فرمایا کہ ایک دن میں بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا. جو تشاغل میں نے ان میں دیکھی، یعنی جو مشغلہ میں نے ان میں دیکھا کہ آپس میں جو مشغلہ ہے، وہ میں نے اپنی ساری سیر و سیاحت میں کہیں نہیں دیکھی. اپنی سارے سفر میں، ساری سیاحت میں نے کہیں وہ مشغلہ نہیں دیکھا. الغرض ایک خرقہ پوش درویش، یعنی ایک پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تکبیر کا بیان کچھ دشوار سا معلوم ہوا، کچھ مشکل معلوم ہوا، اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب آپ کے گردا گرد یعنی آپ کے آس پاس حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یاروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا،
متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن چوتھائی بہشت تمہیں ملے گا، جنت کا چوتھائی حصہ تم کو ملے گا، اور باقی 3/4 دوسری امتوں کو۔ فوراً امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے یاروں نے اللہ اکبر کہا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی طرف خطاب کر کے متوجہ ہو کے کہا کہ جنت کا چوتھائی حصہ تمہیں ملے گا، باقی جو 3/4 ہوں گے تو اس میں دوسری امتیں تقسیم ہوگی، تو یعنی 1/4 جو ہے اس امت کو ملے گا جنت کا، اور باقی 3 حصوں کے اندر دوسری امتیں رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے اللہ اکبر کہا، اس واسطے کہ نعمت زیادہ ہو۔ اللہ اکبر اس لیے کہا کہ نعمت میں اضافہ ہو، نعمت بڑھ جائے۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بہشت کا تمہیں ملے گا، یعنی 1/3 ملے گا تم کو، اور باقی 2/3 باقی 2 حصے دوسری امتوں کو۔ جو ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرمایا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اصحاب نے، باقی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اٹھ کر تکبیر کہی، اٹھ کر اللہ اکبر کہا، اس واسطے کہ شکر کرنے سے نعمت اور زیادہ ہو جائے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عطا کر رہا ہے، یہ نعمت بڑھ جائے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف بہشت تمہیں ملے گا، یعنی جنت کا آدھا حصہ تم کو ملے گا، اور باقی نصف، باقی آدھا جو ہے دوسری امتوں کو ملے گا، دوسری امتوں کو۔ تو امیر المومنین عثمان ذو النورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما اور باقی سب یار کھڑے ہوئے اور اس نعمت کا شکر بجا لائے تاکہ اور زیادہ ہو۔ چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں یعنی جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی اور بعد میں دوسری امتیں۔ پھر سب یاروں نے اٹھ کر شکریہ ادا کیا، یعنی تکبیر کہی۔ پھر شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ فقیر لوگ جو 4 تکبیریں کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں، بس ہر موقع پر تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ اس کے بعد اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اگر مرید نفل کی نماز میں مشغول ہو اور اس کا پیر اس کو آواز دے، تو اگر وہ پیر کی بات کا جواب دینے کے لیے نفل کی نماز کو یعنی نفل نماز کو ترک کر دے یعنی چھوڑ دے، تو اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر کے، نماز کو چھوڑ کے اپنے پیر کی بات کا جواب دے، کیونکہ نفلوں کی نماز سے افضل ہے یہ کام، یہ جو ہے یعنی پیر کی دعوت پر، پیر کی آواز پر لبیک کہنا، چلے جانا، یہ جو ہے نفل نماز سے زیادہ افضل ہے اور اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشغول تھا، نفل نماز میں مشغول تھا، تو شیخ معین الدین ادام اللہ برکاتہ نے مجھے آواز دی، میں نے فوراً نماز ترک کی، نماز کو چھوڑ دیا اور لبیک کہا، یعنی یہ کہا کہ میں حاضر ہوں جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے شیخ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آواز دی، میں آ گیا۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نفل ادا کر رہا تھا، آپ کی آواز سن کر نماز ترک کر دی، نماز کو چھوڑ دیا اور آپ کو جواب دیا، یعنی آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے افضل ہے۔ اپنے پیر کے دینی کام میں معتقد ہونا بہت اچھا کام ہے، دینی کام میں اپنے پیر سے اچھا عقیدہ رکھنا اور عقیدت رکھنا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، اولیاء اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اسی درمیان میں ایک شخص باہر سے آیا
اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لاؤ، تب مرید کہوں گا، یعنی مرید کروں گا۔ پہلے میں جو کہتا ہوں، یعنی میں تم سے جو پہلے کہتا ہوں تو پہلے اس کام کو پورا کرو، تب میں مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی جو آپ فرماوے، میں بجا لانے کو تیار ہوں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، تیرا عقیدے کو آزمانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں تو غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوں۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا، چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور در حقیقت مرید کا صدق، مرید کا سچا ہونا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے، سچا رہے اور جمع رہے مضبوطی سے۔ پھر اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جب انسان توبہ کرے تو پھر اسے گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ جن سے وہ پہلے میل جول رکھتا تھا تو اب ان گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے جن سے وہ پہلے رکھتا تھا، کہ کہیں پھر اسی گناہ میں مشغول نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کے لیے بری صحبت سے بڑھ کر اور کوئی بری چیز نہیں، بری سنگت سے، بری صحبت سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں، اس واسطے کہ صحبت کی تاثیر ضرور ہو جایا کرتی ہے، صحبت کا اثر بالکل ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ خود بھی جس کام سے توبہ کی ہے اس سے کنارہ کشی کرتا رہے اور اسے اپنا دشمن خیال کرتا رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خواجہ حمید الدین بہلوانی نے ایک مرد بزرگ جو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے اور اس دعا گو کے ہم خرقہ تھے، تو یعنی آپ جو ہے میرے پیر بھائی تھے، جب انہوں نے توبہ کی تو یار اور ہم نشین پھر آئے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو ان کے جو دوست تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، پھر آئے اور آپ سے کہا کہ آؤ پھر وہی عیش لوٹے۔ تو خواجہ حمید الدین بہلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جاؤ گوشے میں بیٹھو، یعنی تنہائی میں بیٹھو، اور اس مسکین کو چھوڑ دو، یعنی اس غریب کو چھوڑ دو، کہ میں نے اپنا ازار بند، میں نے اپنا تہبند ایسا مضبوط باندھا ہے کہ بہشت میں حوروں پر بھی نہیں کھلنے کا۔ اللہ اکبر، یعنی اس نے ایسا کہا کہ میں نے برائیوں سے اتنی دوری اختیار کر لی۔ خواجہ قطب الاسلام نے انہی فوائد کو بیان کر رہے تھے، خواجہ قطب الاسلام یعنی ان فوائد کو بیان کر رہے تھے، فائدے کی باتوں کو بیان کر رہے تھے کہ طعام لایا گیا، کھانے کی چیز لائی گئی، خواجہ اور باقی درویش کھانے میں مشغول ہو گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر درویش جو ہے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں، اسی دوران حضرت شیخ نظام الدین ابو المؤید اندر آئے اور سلام کیا۔ خواجہ قطب الاسلام نے ان کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ شیخ نظام الدین ابو المؤید کو یہ بات ناگوار گزری، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ الغرض جب طعام سے فارغ ہوئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، تو ابو المؤید نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آئے، انہوں نے پوچھا کہ جب ہم آئے تو اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب تک نہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت طاعت میں تھے، عبادت میں تھے، ہم کس طرح سلام کا جواب دیتے،
کیونکہ درویش لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو صرف اس غرض سے کھاتے ہیں کہ ان میں عبادت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، چونکہ ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے، اس لیے وہ در حقیقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عبادت کے اندر لگے ہیں۔ بس جو شخص خدا کی بندگی میں مشغول ہو اس پر واجب نہیں کہ سلام کا جواب دے، اور آنے والے شخص پر جائز ہے کہ وہ سلام نہ کہے۔ آنے والے شخص کو بھی اتنی اجازت ہے کہ وہ سلام نہ کرے اور بیٹھ کر کھانا کھانے میں مشغول ہو جائے۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر سلام کہے، یعنی پھر سلام کر لے۔ خواجہ صاحب نے اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شیخ ابو القاسم نصیر آبادی، جو شیخ ابو سعید ابو اطہر قدس اللہ سرہ العزیز کے پیر تھے، تو اپنے یاروں کے ہمراہ کھانا کھانے میں مشغول تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں لگے تھے۔ امام الحرمین جو امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو وہ اندر آئے اور سلام کہا، لیکن یاروں نے ان کی طرف توجہ نہ کی، ساتھیوں نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے کہا کہ میں نے آ کر سلام کیا، تم نے اس کا جواب بھی نہ دیا، کیا یہ طرز اچھی ہے؟ کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ شیخ ابو القاسم نے کہا کہ رسم ہی یہی ہے، طریقہ ہی یہی ہے کہ جو شخص کسی جماعت میں آئے، یعنی کسی قافلے کے اندر اور کسی لوگوں کی ایسی تعداد کے پاس آئے کہ وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو، تو نو وارد کو چاہیے، آنے والے کو چاہیے کہ سلام نہ کرے اور بیٹھ جائے۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو لیں تو اٹھ کر سلام کہیں۔ اور امام الحرمین نے کہا کیا یہ ازرو عقل کہتے ہو یا ازرو نقل، یعنی اپنے دماغ سے کہہ رہے ہو یا کہیں ایسا کتابوں میں یا کسی حدیث وغیرہ میں آیا ہے؟ تو شیخ ابو القاسم نے کہا ازرو عقل، یعنی عقل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ایسی اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم عبادت میں طاعت میں لگے ہیں تو آنے والے کو چاہیے کہ سلام نہ کرے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سلام کر دے، اس واسطے کہ جو طعام کھایا جاتا ہے، جو کھانا کھایا جاتا ہے، وہ عبادت کی قوت کے لیے، عبادت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص طعام کھانا اس نیت سے کھاتا ہے تو وہ اس وقت عین طاعت میں ہے، یعنی بالکل عبادت میں ہے۔ پس جو شخص عین طاعت میں ہو، بالکل عبادت میں لگا ہوا ہو، تو وہ سلام کا جواب کس طرح دے سکتا ہے؟ اس کے بعد خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ عالم سکر میں مشغول ہو گئے، اپنی ایک کیفیت میں چلے گئے، اور دعا گو واپس آ کر اپنی کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں، یاد الہی میں، خدا کی یاد میں مشغول ہو گیا، لگ گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے دن ماہ ذوالحجہ کے مہینے میں سن 584 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حج کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس وقت قاضی حمید الدین ناگوری و مولانا علاء الدین کرمانی اور سید نور الدین مبارک غزنوی اور سید شرف الدین اور شیخ محمود موزہ دوز اور مولانا فقہ خدا انداد اور باقی جو وہاں موجود تھے، ان میں سے ہر ایک ایسا باکمال تھا کہ عرش سے لے کر تحت الثری تک ان کی نگاہ میں کوئی حجاب نہ تھا، یعنی عرش کی بلندی سے لے کر زمین کے نیچے حصے تک ان کی نگاہ میں کوئی پردہ نہ تھا، اور سارے ہی صاحب کشف و کرامت تھے، یعنی ہر چیز ان کے لیے بالکل واضح تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے مسافروں کی حکایت شروع ہوئی، خانہ کعبہ کے مسافروں کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ اپنی کٹیا میں ہوتے ہیں، اپنی جھوپڑی میں ہوتے ہیں، تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان کے گرد طواف کرے، جا کر ان کا طواف کرے۔ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ آپ اور سارے حاضرین اٹھ کر عالم تحیر میں محو ہو گئے، ڈوب گئے، اور شوق میں مستغرق ہو گئے، شوق کے اندر ڈوب گئے۔ اس اثنا میں یعنی اسی دوران میں سارے اشخاص یعنی سارے لوگ وہی الفاظ زبان سے نکالتے تھے جو حاجی لوگ طواف کے وقت بولتے ہیں۔
اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر ایک کے بدن سے خون جاری تھا، اللہ اکبر، اور جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے تکبیروں کے نقش بنتے جاتے تھے، جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا تو اس سے تکبیروں کے نقش بنتے چلے جاتے تھے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے، ہم سارے مقررہ آداب بجا لائے، جو ادب ہم نے پورے کیے تھے، پورے سارے کے سارے وہ ادب ہم نے پورے کیے، اور 4 مرتبہ اس کے گرد پھرے، آس پاس طواف کیے۔ غیب سے آواز آئی کہ عزیزو، ہم نے تمہارا حج، تمہارا طواف اور تمہاری نمازیں قبول کر لی، اور نیز یعنی ساتھ ہی ان لوگوں کی جو تمہارے تابع پیرو ہیں، یعنی جو تمہارے پیروکار ہے، جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی ہم نے نماز قبول کر لی، طواف قبول کر لیا، حج قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز ہر سال خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اجمیر سے خانہ کعبہ جایا کرتے تھے، لیکن جب ان کا کام کمالیت کو پہنچ گیا تو جو حاجی حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ آپ کو وہاں پاتے، حالانکہ آپ گھر میں گوشہ نشین ہوا کرتے تھے، آپ اپنے گھر میں رہتے تھے، گھر کے کونے میں رہتے تھے، لیکن لوگ وہاں حج کے موقع پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں دیکھتے تھے۔ آخر معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر رات خانہ کعبہ جاتے تھے اور رات وہاں بسر کرتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے، اور صبح کی نماز باجماعت اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے یہ فرمایا کہ میں نے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے، جنہوں نے یہی حکایت شیخ عثمان ہارونی کی زبان مبارک سے سنی تھی، یہی واقعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ ایک روز سمرقند میں تھے کہ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی آپ کو کعبے کے دیدار کا اشتیاق ہوتا، کعبے کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا، تو فرشتوں کو حکم ہوتا کہ خانہ کعبہ تشت میں لا کر رکھو، خانہ کعبہ تشت میں لا کر رکھو، یعنی کسی بڑے جو ٹپ کی شکل کا ہوتا ہے یا کوئی ایسا لگن کی شکل کا ہوتا ہے تو اس کے اندر خانہ کعبہ لا کر رکھو اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاؤ۔ جب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ طواف وغیرہ ساری رسومات یعنی سارے جو طور طریقے رہتے اس کو ادا کر لیتے تو پھر فرشتے خانہ کعبہ کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خواجہ حذیفہ مرعشی قدس اللہ سرہ العزیز نے 70 سال سجادے سے قدم مبارک نہ اٹھایا، 70 سال تک اپنی مسند سے قدم نہ اٹھایا اور کہیں تشریف نہ لے گئے، لیکن وہ مسافر اور حاجی جو ہر سال خواجہ صاحب کی زیارت کے لیے آتے تو کہا کرتے کہ ہم نے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس میں دیکھا ہے۔ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ پھر قرآن شریف کے پڑھنے اور اس کے یاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چلی، تو خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دعا گو کو یعنی مجھ کو ابتدائے حال میں قرآن شریف یاد نہیں تھا، اس لیے طبیعت پریشان سی رہا کرتی تھی، بہت زیادہ طبیعت کے اندر بے چینی رہا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے حضرت رسالت پناہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اپنی آنکھوں کو آ حضرت کے قدم مبارک پر ملا، میں نے اپنی آنکھوں کو حضور کے قدم مبارک پر ملنے لگا اور زار زار رویا، بہت رویا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک التماس ہے، میری ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ آپ کو میری حالت پر رحم آیا اور فرمایا کہ سر اٹھا، میں نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھا کر تاکہ تجھے قرآن شریف حفظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سورہ یوسف کو پڑھا کر تاکہ تم کو قرآن شریف یاد ہو جائے۔ پھر میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جلدی ہی مجھے قرآن شریف حفظ ہو گیا، میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا
کہ میں نے شیخ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا، جنہوں نے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو یوسف چشتی کو قرآن شریف حفظ نہ تھا، قرآن شریف ان کو یاد نہ تھا۔ ایک رات آپ اسی متردد حالت میں سو گئے، اسی یعنی آگے پیچھے کی کیفیت میں، اسی پش و پیش میں آپ سو گئے، خواب میں اپنے پیر کو دیکھا، جی بے چینی کی کیفیت تھی، قرآن شریف حفظ نہیں ہے، تو خواب میں پیر کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا تو اتنا متردد کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ قرآن شریف یاد کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز یعنی ہر دن 1000 بار، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی سورہ اس نیت سے پڑھا کر کہ مجھے قرآن شریف حفظ ہو جائے، انشاءاللہ تعالی خدا تیرے نصیب کرے گا، یعنی تمہارے نصیب بلند ہوگی، اور اگر کوئی اور بھی پڑھے گا تو اسے بھی نصیب ہوگا، یعنی اگر کوئی اس پر اور بھی عمل کرتے ہیں دوسرے لوگ تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب میں جاگا حسب الہدایت، ہدایت کے مطابق ہر روز ہر دن سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں خدا کے فضل سے مجھے قرآن شریف حفظ ہو گیا، قرآن شریف یاد ہو گیا۔ آخری عمر میں یہاں تک کمال حاصل کیا کہ ہر روز 5 ختم کلام اللہ کی کرتا، قرآن شریف 5 مرتبہ تلاوت کیا کرتا تھا ہر دن، اور پھر کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا، یعنی پہلے 5 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرتا۔ جب خواجہ صاحب قطب الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو ختم کیا تو عالم تحیر میں مشغول ہو گئے، اور دعا گو بھی ایک ویرانے میں جہاں اس کی کٹیا تھی، جہاں اس کی جھوپڑی وغیرہ تھی، رہنے کا مکان تھا، یاد الہی میں مشغول ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ماہ شوال سن 584 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا یعنی صوفیہ کی ایک جماعت حاضر تھی، اہل صفا حاضر تھے، اور حوض شمسی کے پانی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو یعنی حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کے حوض کے پانی کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب شمس رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ دہلی میں حوض بنائے تو ایک دن اپنے امیروں وزیروں کے ہمراہ، اپنے امیروں کے امراء کے ساتھ، وزراء کے ساتھ حوض کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جہاں پر اب حوض واقع ہے، جب یہاں پہنچا تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ زمین حوض کے لیے بہتر ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ زمین حوض کے لیے اچھی ہے، چونکہ وہ خدا رسیدہ مرد یعنی خدا تک پہنچے ہوئے تھے۔ اسی نیت سے اس رات مصلی پر وہیں سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس چبوترے کے نزدیک جو حوض میں واقع ہے، وہ چبوترا جو حوض میں آج ہے، ایک مرد نہایت خوبصورت اور وجیح یعنی خوبصورت چہرے والا، جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی، تو گھوڑے پر سوار ہے، اور چند آدمی کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہیں، ساتھ میں ہیں۔ جو ہی کہ ان کی نظر مجھ پر پڑی، یعنی جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیری کیا نیت ہے؟ کہنے لگے تیری نیت کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میری نیت یہاں حوض بنوانے کی۔ اس گفتگو میں ایک شخص نے جو نزدیک ہی کھڑا تھا، پاس کھڑا تھا، آہستہ سے میرے کان میں کہہ دیا کہ اے شمس یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو درخواست کر تاکہ تیری مراد حاصل ہو۔ چونکہ مجھے اس وقت حوض کا خیال تھا، میں نے وہی عرض کی، میں نے حوض کے بارے میں ہی درخواست کر دی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر میں گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی، بالکل ادب کے ساتھ عرض کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر چبوترا واقع ہے دست مبارک زمین پر مارا،
وہ چبوترے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ مارا اور فرمایا کہ شمس اس جگہ حوض کھدوا دینا، اس جگہ حوض کھدوانا کہ یہاں کے حوض کا پانی ایسا لذیذ ہوگا کہ کسی جگہ کا پانی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ میری نیند کھل گئی۔ اس صبح اٹھ کر ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے نے سم مارا، اپنا کھر مارا، وہاں سے پانی جاری ہے۔ اسی جگہ ٹھہر گیا اور حوض بنوایا۔ جو شخص وہاں آ کر پانی پیتا قسم کھا کر یہی کہتا کہ اگر لاکھوں شیرینیاں اکٹھی کر کے، لاکھوں میٹھی چیزیں اکٹھی کر کے کھائی جائیں تو بھی اس پانی جیسی لذت نہیں آتی، اس پانی جیسی مٹھاس نہیں آتی۔ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس پانی کی شیرینی، اس پانی کے اندر جو مٹھاس ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے ہے۔ اور دوسرے اس حوض کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گرد کئی بزرگ لیٹے پڑے آرام فرما رہے ہیں، اور نہ معلوم اور کتنے لیٹیں گے اور قیامت تک کتنے لیٹیں گے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے اپنی آپ دیدہ ہو کر یعنی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی حوض کے نزدیک اپنا مسکن بنائیں گے، اپنا ٹھکانہ بنائیں گے اسی حوض کے پاس۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمس ولی کی بابت فرمایا کہ وہ یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ازہد بہت زیادہ صاحب اعتقاد تھا، کسی نے اس کو سوئے نہیں دیکھا، بہت زیادہ عقیدت مند، کسی نے ان کو سوتا ہوا نہیں دیکھا، وہ راتوں کو جاگتا رہتا اور عالم تحیر میں کھڑا رہتا۔ پھر فرمایا کہ اگر سو بھی جاتا تو وہ فوراً جاگ اٹھتا اور آپ ہی پانی لے کر وضو کرتا، یعنی خود پانی لے کر وضو کرتے، ایسا نہیں کہ کسی خادم کو بلایا، اور مصلی پر جا بیٹھتا اور اپنے کسی نوکر کو نہ جگاتا اور یہ کہتا کہ میں آرام کرنے والوں کو تکلیف دوں۔ پھر فرمایا کہ کئی رات وہ خرقہ پہنتا، یعنی پھٹا پرانا لباس پہن لیتے، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ کرتا۔ لیکن ایک شخص جو اس کا ہمراز تھا، یعنی اس کا بالکل رازدار ساتھی تھا، اسے ہمراہ لے کر یعنی اس کو ساتھ لے کر بہت سی تھیلیاں سونے کی بھر کر ہر مسلمان کے دروازے پر جاتا اور ہر ایک کا حال پوچھ کر ان کو بانٹ دیتا۔ جب وہاں سے فارغ ہوتا تو مسجدوں اور خانقاہوں اور عبادت خانوں اور بازاروں میں گشت کرتا، چکر لگاتا، اور ان میں جو رہا کرتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ دیتا، مسجدوں میں جا کر، خانقاہوں میں جا کر، وہاں جو بھی رہتے عبادت کی جگہوں پر ان کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا اور لاکھوں عذر کرتا، اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ خبردار کسی کے آگے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ جب دن نکلتا تو عام طور پر سب کو کہتا کہ ان مسلمانوں کو لاؤ جنہوں نے رات کو فاقہ کیا ہے، رات کو بھوکے رہیں، حکم کے بموجب، حکم کے مطابق وہ لائے جاتے تو ان کو ان کی احتیاج کے موافق دیتا، ان کی ضرورت کے مطابق دیتا، اور ان سے قسم لیتا کہ جب کبھی تمہیں اناج وغیرہ کی ضرورت ہو یا کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے پاس آؤ کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اور انصاف کی زنجیر میں نے دروازے پر لٹکائی ہوئی ہے، اس کو ہلاؤ اور میں تمہارا انصاف کروں گا، تاکہ قیامت کو تم مجھ پر دعویٰ نہ کرو، قیامت کے دن تم مجھ پر یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں نے انصاف نہ کیا۔ پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ وہ یہ بات اس لیے کرتا تھا تاکہ ایسا کرنے سے وہ سبکدوش ہو جائے، چھٹکارا پا جائے اور قیامت کے دن مخلصی پائے، یعنی چھٹکارا پا لے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا تم خود نہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک روز اس نے آ کر اس دعا گو کے قدم پکڑے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ایک روز اس نے آ کر ہمارے قدموں کو پکڑا، میں نے کہا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، یا پھر یہ کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ کر اس نے ہمارے قدم پکڑ لیے، میں نے کہا کہ تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے
سلطنت مجھے عطا فرمائی، بادشاہت مجھے عطا فرمائی اور سب کچھ ہے، لیکن میری التماس یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ قیامت کو میرا حشر، قیامت کے دن میرا حشر جو ہے کس گروہ میں ہوگا۔ اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ از حد نیک معاملہ تھا، اس کا معاملہ بڑا نیک تھا، اور درویشوں کا غلام تھا کہ اس کا ذرہ بھر بھی ان کی محبت سے خالی نہ تھا، ایک ذرہ بھی ان کی محبت سے خالی نہ تھا۔ درویشوں کی محبت یعنی بالکل درویشوں کی محبت سے وہ لبریز تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ، ایک مرتبہ میں بدایون کی طرف سفر کر رہا تھا، اور شمس والی بھی بدایون میں تھا۔ ایک روز گیند کھیلنے کے لیے باہر گیا، بال سے گیند سے کھیلنے کے لیے باہر گیا، تو ایک بوڑھے کمزور نے اس سے کچھ مانگا، لیکن اسے کچھ نہ دیا۔ جب آگے بڑھا تو ایک نوجوان ہٹے کٹے آدمی کو دیکھا تو تھیلی سے کچھ روپے نکال کر اسے دے دیا۔ آگے بڑھا تو امیروں وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو، اس بوڑھے نے مجھ سے مانگا لیکن میں نے اسے کچھ نہ دیا، اور اس نوجوان تندرست کو میں نے بغیر مانگے دے دیا۔ یہ اس واسطے ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر میری مرضی ہوتی تو اس بوڑھے کو دیتا، بوڑھے شخص کو دیتا جو لینے کا مستحق تھا، لیکن جس کو دیتا ہے خدا دیتا ہے۔ میں درمیان میں کون ہوں جو کہوں کہ میں نے اسے کچھ دیا اور اسے نہ دیا؟ یہ کہنے کا حق مجھے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام دہلی نے میرے بھائی شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت لگائی کہ دعویٰ تو درویشی کا کرتا ہے، دعویٰ تو درویشی کا کرتا ہے، لیکن خیال اس کا امیری کی طرف ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت لگائی کہ دعویٰ تو درویشی کا کرتے ہیں لیکن خیال ان کا امیری کی طرف ہے۔ چنانچہ یہ خبر شمس والی نے بھی سن لی، اور اس نے شیخ جلال الدین کے روبرو ان کے سامنے کچھ نہ کہا۔ شیخ الاسلام دہلی کا اس میں کچھ خاص و عام نہ تھا، اس میں کچھ خاص کام تھا۔ شیخ الاسلام دہلی کا اس میں کچھ خاص کام تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو بلایا گیا اور شیخ جلال الدین کو کہلا بھیجا کہ اس دعوے کے لیے کوئی منصف ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام نے دہلی کہلا بھیجا، یعنی دہلی کے مقام پر یہ کہلا دیا کہ جس کو آپ منصف کرے، انصاف کرنے والا بنائیں گے۔ پھر شیخ جلال الدین نے کہلا بھیجا کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ منصف رہیں، یعنی شیخ الاسلام نے دہلی کہلا بھیجا کہ آپ جس کو منصف کریں گے، انصاف پسند کریں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو شیخ جلال الدین نے کہا کہ بھئی شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے انصاف کریں گے، منصف رہیں گے۔ شیخ الاسلام نے کہلا بھیجا کہ ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ دوسرے روز سارے بزرگ اکٹھے ہوئے دوسرے دن، اور شیخ جلال الدین بھی آئے اور معمولی صف میں بیٹھ گئے۔ شمس والی نے بہت چاہا کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اوپر بیٹھے، لیکن شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ اب دعوے کا مقام ہے، میرا اس وقت مقام یہی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے جلال الدین کے مناسب حال روایتیں اور باتیں بیان کی۔ اسی دوران میں شیخ بہاؤالدین زکریہ قدس سرہ العزیز بھی آ پہنچے، جن کو منصف ٹھہرایا گیا تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ کو کس نے خبر کی تھی، اور وہ ملتان سے کب روانہ ہوئے اور کب یہاں پہنچے، اور شیخ بہاؤالدین زکریہ وہاں آئے، اتنی دور سے مطلب کیسے آئے؟ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ تو جہاں پر بزرگوں نے جوتیاں اتاری تھی وہاں کھڑے ہو گئے، اور شیخ جلال الدین کی نالین مبارک کو پہچان کر زمین سے اٹھا لیا اور چوم کر سر آنکھوں پر رکھ لیا، اور پھر آستین مبارک میں رکھ کر آئے۔ جوتیوں کو، شیخ جلال الدین کی جوتیوں کو شیخ بہاؤالدین زکریہ آستین میں لا رہے ہیں، اور سلام کہا، اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا، کیونکہ جب بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے منصف نے
شیخ جلال الدین کی نالین مبارک کو بوسہ دے کر آستین میں رکھ لیا تو پس معلوم ہو گیا کہ وہ دعویٰ باطل ہے جو شیخ الاسلام دہلی نے شیخ جلال الدین پر کیا ہے۔ شیخ جلال الدین پر تہمت لگائی گئی تھی، تو اور یہ فعل کہ ان کی نیت میں نہیں ہے، شمس والی نے بہت ہی معذرت کی۔ الغرض شیخ جلال الدین اور شیخ بہاؤالدین دونوں واپس چلے گئے اور ندی کے کنارے آئے، رات اسی جگہ بسر کی، رات اسی جگہ پر گزاری ندی کے کنارے۔ جب دن چڑھا تو شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان کی طرف وداع کیا، رخصت کیا، اور شیخ جلال الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، لکھنوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو روانہ ہوئے اور مدت تک زندہ رہے۔ الغرض بہت عرصہ نہ گزرنے پایا کہ شیخ الاسلام دہلی پیٹ کے درد میں مبتلا ہوئے اور اسی عارضے میں اسی وجہ سے جو ہے انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دنیا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سالک کے لیے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں، دنیا سے بڑھ کر کوئی آڑ نہیں، اس واسطے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا خدا تک، اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے۔ اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں اور کوئی آڑ نہیں، بس جو شخص دنیا میں مشغول ہو جائے وہ خدا سے باز رہتا ہے، خدا سے دور رہتا ہے۔ لوگ جس قدر دنیا میں مشغول رہتے ہیں اسی قدر خدا کی طرف سے رہ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں اور اس سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب دنیا میں دنیا کی محبت رکھی گئی تو تمام فرشتوں نے اس بات پر زور دیا، لیکن ابلیس لعین خوش ہوا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں، ان کی اولاد میں فساد کی بنیاد ڈالی گئی، فساد کی بنیاد رکھی گئی، اس واسطے کہ اس مردار کی خاطر بھائی بھائی کو ہلاک کر دے گا۔ یہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت بھائی بھائی کو مارے گی اور رشتہ دار قطع تعلق کر لیں گے، رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیں گے اور کئی شہر خراب ہو جائیں گے اور آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، یعنی دشمنی رکھیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور دنیا برقرار رہے گی، دنیا بالکل باقی رہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو لعنتی شیطان نے بڑی تعظیم و تکریم سے سراخوں پر رکھا، شیطان ملعون نے بڑی تعظیم و تکریم سے اس دنیا کو سراخوں پر رکھا۔ حکم ہوا اے عزیز، حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے عزازیل، یعنی اے شیطان، تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے دنیا کی محبت کو بڑے ادب کے ساتھ سراخوں پر رکھا؟ اس نے کہا کہ اے پروردگار، دنیا کو میں نے اس واسطے سراخوں پر رکھا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا اور اس میں مشغول رہے گا وہ میرا پیرو ہوگا، یعنی میری پیروی کرے گا، اور میں اسے اور بھی اس میں مشغول کروں گا، دنیا کے اندر اور بھی، دنیا کی محبت میں اور بھی مشغول کروں گا، یہاں تک کہ اسے تمام طاعتوں اور عبادتوں اور نیکیوں سے باز رکھوں گا، دور رکھوں گا، پس وہ گنہگار میرا بن جاوے گا، میرا ہو جائے گا، شیطان کہہ رہا ہے، اور میں اسے ہلاک کر دوں گا اور اس کا مال دوسرے لوگ کھائیں گے اور وہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔ پھر خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کیسی بے وفا اور مکار ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا سب کی دوست ہے لیکن درویشوں کی نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے رد کر دیا، ٹھکرا دیا، واپس کر دیا اور اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے مردان خدا بھی ہوں گے کہ دنیا ہزاروں مرتبہ درویشوں کے دروازے پر آئے گی اور کہے گی کہ اے خواجگان، اگر آپ مجھے قبول نہیں کرتے تو کسی وقت بڑھیا کی طرف نظر ڈال ہی لیا کرو،
بڑھیا کی طرف نظر ہی ڈال لیا کرو، لیکن وہ فرمائیں گے کہ جا چلی جا، اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سیاہ رنگ، کالے رنگ بدصورت بڑھیا عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھی دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کیے، یعنی تیرے شوہر کتنے ہیں، اب تک کتنے لوگ تجھ سے شادی کی ہیں؟ تو اس نے کہا بے حد اور بے شمار، اگر ان کی گنتی ہو تو شمار کروں، بے حساب لوگ میرے جال میں پھنسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے کسی خاوند نے تجھے طلاق بھی دی، یعنی کسی نے تجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کو قتل کیا ہے، جو بھی میرے جال میں پھنسا میں نے سب کو برباد کر دیا۔ پھر شیخ الاسلام ادام اللہ برکاتہ زار زار روئے اور فرمایا کہ درویشی بڑا آرام ہے اور دنیاوی آفتوں سے محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، دنیاوی آفتوں سے وہ بچا ہوا ہے جو درویشی اختیار کیے ہوئے، لیکن درویشی کے کام میں سختی بہت ہے۔ جس رات درویش کو فاقہ ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے درویش، وہ اس کا معراج ہوتا ہے، وہ اس کی بلندی ہوتی ہے، وہ فاقہ۔ اس واسطے کہ اہل صفا اور تصوف صوفیوں کا قول ہے کہ معراج الفقر فی لیلۃ الفاقہ، یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے۔ فقر کی معراج جو ہے کب ہوتی ہے؟ جب کہ رات میں فاقہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں معراج، بلندی۔ بس کوئی نعمت درویشی کا فاقہ درویشی کے اختیار میں رکھا گیا ہے، اور کیونکہ دنیا اس کو دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، پس وہ اپنے واسطے بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو دیتا ہے اور خود فاقہ کشی کرتا ہے، اس سے اس کا کام ترقی پکڑتا ہے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد کو ختم کیا تو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئے اور عالم تحیر میں مشغول ہو گئے، اور دعا گو واپس آ کر اپنی کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں، یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بدھ کے روز یعنی چہار شنبے کے دن 584 ہجری کو قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمید الدین اور مولانا شہاب الدین اوشی اور محمود موسیٰ دوز اور خواجہ تاج الدین غزنوی اور مولانا فقیہ خداداد اور سید نور الدین مبارک غزنوی اور سید شرف الدین اور شمس الدین ترک اور مولانا علاء الدین کرمانی اور قاضی عماد الدین اور مولانا فخر الدین زائدیہ نام صاحب کشف اور کرامات، یہ سارے لوگ حاضر خدمت تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ اس اثنا میں، اس بیچ میں قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے یاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے، یاروں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کہ آپ پر حالت طاری ہو گئی، ایک الگ کیفیت طاری ہو گئی۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر الہی شروع کیا، اور ان کی موافقت سے، ان کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر سارے بزرگ جو وہاں موجود تھے ذکر الہی میں مشغول تھے، اور انہیں اپنے آپ کی خبر نہ تھی، اور ہر ایک کے رونگٹے سے خون جاری ہوا، اور جو قطرہ زمین پر گرتا اس سے زمین پر اللہ کے نام کا نقش پیدا ہو جاتا، اللہ کا نام لکھ کر آ جاتا، اور اس قطرے سے بھی ذکر الہی جاری ہو جاتا، ذکر الہی اس قطرے سے جاری ہوتا۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی تو سب کو وجد ہو گیا، سب ایک الگ کیفیت میں آ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے، اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ رباعی پڑھے: ذکر خوش تو زہر دہن میش شنوم شرح غم تو ز خویشتن می شوم، کہ تیرا خوش ذکر میں ہر منہ سے سنتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ تیرا خوش ذکر میں ہر منہ سے سنتا ہوں، اور تیرے غم کی شرح اپنے آپ سے سنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا: گر ہیچ نباشت کے یکے من شانم تا نام تمی گویت و من میں شنوم، تا وقتے کہ کوئی تیرا نام نہ لے، یہاں تک کہ تیرا کوئی نام نہ لے اور میں سن نہ لوں، اس وقت تک جو ہے مجھے چین نہیں آتا، میں اسے اپنے پاس ہی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اگر کوئی تیرا نام نہ لے اور میں تیرا نام نہیں سنتا تو کسی کو اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتا۔
اہل مجلس ذکر میں پھر مشغول ہو گئے اور اس قدر ذکر کیا کہ ہر ایک کے رونگٹوں سے خون جاری ہو گیا، اور قطرہ جو زمین پر گرتا اس سے سبحان اللہ کا نقش بن جاتا، اور قطرے سے بڑی بلند آوازی کے ساتھ ذکر الہی نکلتا، اونچی آواز سے اس قطرے سے اللہ کا ذکر بلند ہوتا۔ جب اس ذکر سے فارغ ہوئے تو دعا گو نے سر اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ میری یہ نیت تھی کہ میں ہانسی کی طرف جاؤں۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ کی نظر دعا گو پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا فرید، میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا۔ پھر میں نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی کہ اگر آپ کا حکم ہو۔ فرمایا جا، تقدیر الہی اس طرح ہے کہ آخری سفر کے وقت تو ہمارے ہمراہ نہ ہو، ہمارے ساتھ نہ ہو۔ پھر عرض کی حاضرین کو مخاطب کر کے متوجہ کر کے فرمایا کہ اس فقیر کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کی زیادتی کے لیے، بڑھوتری کے لیے فاتحہ اور اخلاص پڑھو، قل اللہ احد کی صورت پڑھو اور دعائے خیر کہو۔ پھر مجھے مصلی اور عصا عطا فرمایا اور دوگانہ ادا کیا، 2 رکعت ادا کی اور فرمایا کہ بیٹھ جا، کل جانا۔ خواجہ صاحب کے حکم کے بموجب، حکم کے مطابق میں نے دوگانہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے دعا گو کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ، نالین، دستار اور خرقہ قاضی حمید الدین ناگوری کو دے دوں گا، یعنی تمہاری جو بھی ساری امانتیں ہیں ان کو دوں گا۔ میرے انتقال کے بعد 5ویں روز آنا اور لے لینا، کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ جوں ہی کہ جیسے ہی کہ خواجہ صاحب نے یہ کہا، مجلس سے آہو بقا کی آواز بلند ہوئی، تو یعنی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ سب نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود بھی اپنے خواجہ شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ الغفریہ کے وقت حاضر نہ تھا، موجود نہ تھا، اور انہوں نے خود سجادہ عنایت نہیں کیا، بلکہ مجھے بھی اسی طرح ملا تھا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے پیر کے طریقے پر ثابت قدم رہے، جمع رہے، اور اس سے ذرہ بھر نہ بڑھے، اس سے بالکل آگے نہ بڑھے، تاکہ قیامت کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر خوف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خوف الہی تازیانہ یعنی کوڑا ہے جو بے ادبوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ خوف الہی جو ہے کوڑا ہے جو بے ادبوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ خوف الہی جو ہے کوڑا ہے جو بے ادبوں کے لیے مقرر کیا ہے، طے کیا ہے، تاکہ جو شخص بے ادبی کرے اسے لگائیں، یہ کوڑے اس کو لگائے جائیں یہاں تک کہ درست ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جس دل میں خوف الہی ہوتا ہے اسے پاش کر دیتا ہے، بالکل تار کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زحمت تھی، تکلیف تھی۔ ہارون رشید نے ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے طبیب کو، ڈاکٹر کو بلایا، جو سب سے بڑھ کر لائق تھا، بہت زیادہ قابل تھا۔ جب نزدیک آ کر خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گیا، نعرہ لگا کر بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا، اور کہا کہ سبحان اللہ، دین محمدی میں ایسے مرد بھی ہیں کہ جن کا دل خوف الہی سے پاش ہو گیا ہے۔ اس طبیب نے فوراً کلمہ پڑھا اور دین قبول کیا۔ جب یہ خبر ہارون رشید نے سنی تو کہا کہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ طبیب کو بیمار کے پاس بھیجا ہے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ بیمار کو طبیب کے پاس بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل سلوک کا قول ہے کہ اگر درویش دولت مندی کو چاہے تو دولت مند سے محبت کرے، اور اگر محبت الہی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی خواہشوں سے نا امید ہو جائے، تب کہیں ان مقامات کو حاصل کر سکے گا، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کا کام بگڑ جائے گا۔ اس کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر، میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ فرید، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا یار ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن غافل ہرگز نہ ہونا، کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ از بس پرخوف ہے، طریقت کی راہ جو ہے بالکل خوف سے بھری ہوئی ہے۔
جو شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے، اس راستے میں قدم رکھتا ہے، اگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا، خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک عاجزی اور غم سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے تو وہ ہرگز باریاب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا کہ 80 سال تک جب میں نے سب زبانوں سے دخل کی اجازت مانگی، یعنی سب طرح سے عاجزی سے اور غم سے اندر آنے کی اجازت جب تک کہ نہ مانگی، 80 سال تک جب تک میں نے سب زبانوں سے دخل کی یعنی داخل ہونے کی اجازت نہ مانگی، انہوں نے نہ دی، اندر آنے کی اجازت نہ دی، اور سارے ہاتھوں سے جب تک دروازہ نہ کھٹکھٹایا انہوں نے نہ کھولا، اور جب تک سارے قدموں سے اس کی راہ میں نہ چلا ہرگز عزت کے مقام پر نہ پہنچا۔ خلاصہ یہ کہ بڑی عاجزی اور انکساری اور تکافات یعنی تکلیفیں برداشت، تکلفات کہہ لیجئے، تکلفات، انکساری اور تکلفات انہیں برداشت کر کے منزل مقصود پر پہنچا ہوں۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب قطب الاسلام ادام اللہ برکاتہ نے ان فوائد کو ختم کیا، فائدے کی باتوں کو ختم کیا، سارے حاضرین نے سر زمین پر رکھ دیے، آپ نے سب کو اٹھایا، جب میری باری آئی تو مجھے بغل میں لے کر روئے، اور یہ الفاظ زبان مبارک سے فرمائے، ھذا فراق بینی و بینک، جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ اس کے بعد فرمایا کہ ارادت کا حق پورا کر، اور چونکہ آبدانہ کی کشش سخت ہے، جا میں نے تجھے خدا کو سونپا، خدا کے حوالے کیا اور قرب اور عظمت کے مقام پر پہنچایا۔ جو ہی کہ یہ فرمایا، جیسے ہی یہ فرمایا عالم تحیر میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا آیا۔ اور یہ سلوک کے وہ فوائد ہیں جو اہل جہان کے مخدوم کی زبان سے سن کر اس مختصر سی کتاب میں لکھے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہماری یہ نشست یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔